بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من العام إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل سے کہ میں اپنے موضوع گفتگو سے شروع کر لوں اور اس سے پہلے تمہیدی کچھ باتیں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایام فاطمیہ در حقیقت ہم یہ تجدید عہد کرنے کے لیے منا رہے ہیں کہ اپنے وقت کے امام اور وقت کے آقا اور وقت کے سردار امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ شریف، کیونکہ ہم سب کا سردار ہے اور وارثان اہل بیت علیہ السلام پردے غیب میں رہ کر دنیا میں یوں تو علماء نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ سب سے بڑے عزادار وقت کا امام ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی کسی بھی معصوم کا پرسہ دیتے ہیں اور اس پرسے کا جو مستحق ہے وہ سب ہمارے زمانے کا امام ہے. اس لیے معزی صاحب العصر والزمان وفات ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام مراجع اعظام علماء کرام اور مومنین مومنات کے لیے ہم تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمانے کا امام جس کا اشتیاق رکھتا ہے. نہیں معلوم یہ وقت کا امام آج کے اس دن جو وفات سیدہ کا دن کہلاتا ہے، مشہور علماء نے یہی بیان کیا ہے. نہیں معلوم مولا کائنات کے حرم مطہر میں امام زمانہ پرسہ لینے کے آئے ہوں گے. نہیں معلوم کربلا کی سرزمین میں حضرت عباس اور امام حسین کے بین الحرمین میں اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہوں گے. نہیں معلوم کہ زمانے کا وارث، زمانے کا آقا اور زمانے کا والد اپنی دادی کا پرسہ لینے کے لیے سنت البقی میں گئے ہوں گے. کیوں؟ یہ امام وقت ہے. اپنے دنیا میں یہ ایک دستور ہے کہ ہم کسی کا بھی پرسہ دیتے ہیں تو ان کے والد کو پرسہ دیتے ہیں. نہیں معلوم روزہ رسول میں بیٹھ کر اپنی دادی زہرا کا پرسہ لے رہے ہوں گے. یہ وقت کا امام ہے جن کے لیے ہم پرسہ دینے کے لیے نجف اشرف کی سرزمین میں اور مدرسہ معصومین کے اس جگہ میں ہم اپنے امام وقت کے لیے پرسہ دینے کے جائیں. کیا امام وقت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم یوں تو اپنے دلوں میں اپنی زبان پر اپنے کردار سے اپنے رفتار سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہیوں میں سے ہیں اور ہم امام کے سپاہی ہونے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں. کیا ہمارے افعال سے، کیا ہمارے اقوال سے، کیا ہماری زبان سے، کیا ہمارے فعل سے کیا امام وقت کو ہم راضی کر سکتے ہیں؟ امام وقت کے لیے یہی پیشنگوئی دیتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو آقا اور سردار مانتے ہیں. ہم آپ کے ہر بات پر، ہر فعل پر ہم آپ کو اپنے سردار مانتے ہیں. ہم آپ کے ہر بات کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارے کردار سے یہ ثابت ہونا چاہیے، ہمارے رفتار سے، ہمارے رفتار سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ہم وقت کے امام کے سپاہی ہیں. تو ایک سپاہی کے لیے کمانڈر کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے وہ ہمیں ہم میں نظر آنی چاہیے. کیوں؟ امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ قرآن پر عمل ہو. امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ اسوہ آل رسول پر عمل ہو. امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا اس پر عمل ہو. امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ زہرا مرضیہ نے جو دعا کی ہے اس دعا کا عمل میں مصداق ہو. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے رات کی شب میں دعا کرتے ہوئے. کبھی دعا کرتی ہے اے اللہ میرے بابا کے امتیوں کو جنت کے اعلیٰ مقام عنایت فرما دے. کبھی دعا کرتی ہے اے اللہ میرے نانا کے امتیوں پر رحمت نازل فرما.
کبھی دعا کرتی ہے اے اللہ میرے جیران میں رہنے والوں کے لیے رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ میرے بابا کے امتیوں میں سے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی رحمت فرما دے۔ کیوں دعا کرتی ہے زہرا اس طرح دعا کرتی ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نے دعا کے تمام کلمات سننے کے بعد میں نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں جان آپ نے ہمارے لیے اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگا، دوسروں کے لیے دعا کہا، دعا پڑھتے جا رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ سیدہ نے ارشاد فرمایا بیٹا آپ کو نہیں معلوم کہ پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا اپنا حق ہوتا ہے، میں پہلے ہمسایوں کے لیے اور بابا کی امتیوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس زہرا کی دعا کا اثر کیا تھا کہ دعا کرنے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم زہرا مرضیہ کی زندگی پر عمل کریں۔ قرآن نے ایک اسوہ بیان کیا ہے، کسی بھی نبی کے لیے اس قسم کا اسوہ بیان نہیں ہوا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم زندگی میں اپنے لیے ماڈل اور رول ماڈل بنا دو، رسول کو اپنے لیے آئینہ بنا دو، اپنے لیے پوری زندگی کے راہ میں چلنے کے لیے اس کو رہنما بنا دو۔ یہ رسول کی زندگی ہے جو ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، اس کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی چلاؤ۔ لیکن کیا ہم رسول کی زندگی پر عمل کرتے ہیں؟ رسول نے یوں ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا جو اسوہ حسنہ، میرا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اوسط کا بھی وہی ہے، جو آخر کا بھی وہی ہے، ہمارا جو بھی محمد ہوگا ایک ہی اسوہ ہوگا۔ کیا ہم اس اسوے پر عمل کر رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ کیا امام وقت یہی تقاضا کرتا ہے؟ ہم سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو امام یہی چاہتے ہیں کہ میں کمانڈر ہوں آپ کا، میرا وہی رول ہے اور وہی دستور ہے جو قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کے ہر دستور پر عمل ہو، اور یہی عمل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام وقت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امام کی پاک زندگی اور متحر زندگی یہی چاہتی ہے کہ ہماری زندگیاں پاک ہو، ہمارے نفوس پاک ہو، ہمارا کلام پاک ہو، ہمارے زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پیروں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کردار کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی جگہ میں چلے جائیں تو مراجع کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس قوانین کا، اس شہر کا، اس جگہ کا احترام کیا جائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی یہی ہے کہ تمام دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں اور اس زندگی کے مطابق چلیں تو آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ کیا اس اسوہ حسنہ ہونے کے لیے زہرا مرضیہ کی زندگی میں کچھ باتیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہو، ہماری خواتین کے لیے، ہمارے ماؤں کے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہو؟ تو اقبال نے کیا عجیب اشعار پڑھے ہیں اس کے لیے۔ در معنی این کی سیدہ نساء فاطمہ زہرا علیہ السلام اسوہ کاملہ از برائے نساء اسلام۔ اقبال نے اس انداز میں اس اسوے کو بیان کیا کہ زندگی سیدہ، دستور سیدہ تمام خواتین اسلام کے لیے اسوہ ہے، وہ بھی اسوہ کاملہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا ہم اقبال کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اقبال نے اس سیدہ کو اسوہ قرار دیا تمام خواتین کے لیے؟ اس میں چاہے مسلمان کی جتنی طبقات ہو تمام خواتین کو اسوہ کاملہ قرار دیا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا زندگی اسوہ کاملہ ہے، اس کی زندگی پر چلیں۔ اقبال کی عشق زہرا میں اس طرح ڈوبا ہوا ہے کہ زہرا کی عظمت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کیوں نسبت ہم علماء سے سنتے ہیں اور علماء نے بیان بھی کیا ہے، کبھی بھی کسی بھی معصوم کو کسی معصوم کے ساتھ قیاس کرتے ہو تو اس کی عزت و شرافت اور منزلت کے تحت نہیں کرو، بلکہ اس کے مقام کے تحت، اس کے علم کے تحت ان دونوں کے درمیان قیاس کرو۔ لیکن حضرت زہرا کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا تین نسبتوں سے حضرت زہرا عزیز ہے۔ کس سے؟ حضرت مریم سے۔ حضرت مریم کون ہے؟ جو ایک نبی اللہ کی ماں ہونے کی حیثیت سے علماء نے نسبتوں کی دو قسمیں بیان کیا ہے، ایک نسبت نفسی ہے، ایک نسبت ہے۔ جو نفسی نسبت ہوتا ہے وہ خود اپنے اندر کمالات ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، خود اپنے اندر تقویٰ الہی اور پرہیزگاری کا اتنا مقام ہے کہ وہ خود اسی خصوصیات کے ذریعے سے پیش آنے جاتی ہے، کسی اور کی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کو دوسری جو نسبت علماء نے بیان کیا وہ نسبت ہے، کبھی باپ کی وجہ سے وہ عزت پاتے ہیں،
کبھی شہرت کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، کبھی کسی مخصوص ہنر کی وجہ سے شہرت پاتے ہیں. یہ نسبت ایسی نسبت ہے جو کسی دوسری چیز کی طرف بھی ہے. کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نسبت میں کون سی نسبت ہے؟ کیا حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ عزت و شرافت ملا ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی کمالات خصوصیات ہے تبھی تو پروردگار نے اسے مظہر خدا قرار دیا ہے. اور اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک کو جس ماں سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود کو قرار دیا ہے. یا اس وجہ سے تو علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم کیونکہ ایک لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو شرافت ہے، یہ نسبت خارجی ہے کیونکہ ایک معصوم امام کی ماں ہے، اس وجہ سے نسبت ہے. لیکن نسبت ایک نسبت خود نفسی ہے، اس نسبت کے اندر وہ کون سے کمالات ہیں؟ تو بیان کرتے ہیں کہ جناب عمران کی بیٹی جناب مریم کو جب حوالہ کیا گیا جناب زکریا کے پاس، قرآن نے حضرت مریم کے لیے کہا کہ تم پاک ہو، مطہر ہو، تمہیں تمام نساء عالمین میں سے چنا گیا ہے. تو اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نبی کے حوالہ کیا کہ تربیت کا پورا اہتمام ایک نبی کرے. جناب زکریا علیہ السلام اس خاتون مقدس حضرت مریم کا تمام تر کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب حضرت زکریا دیکھتے ہیں کہ عبادت پروردگار میں مصروف ہے، محراب عبادت میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں حضرت زکریا کہ بہت سارے میوے رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے ثمرات رکھے ہوئے ہیں. حضرت مریم سے مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے مریم، یہ اس قسم کا طعام اور اس قسم کا ثمرات کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ وہی پروردگار ہے جو تمام انسانوں کے لیے رزق پہنچاتا ہے، اسی نے مجھے یہ رزق بھیجا. حضرت مریم کا ذاتی فعل یہ ہے کہ خدا کے بارگاہ میں اتنی مقدس بنی کہ پروردگار ان کے گھر میں، ان کے عبادت خانے میں رزق بھیج رہا ہے، اس کے یہ ذاتی فعل ہے. اور ایک نبی اس کی کفالت کر رہا ہے، یہ اس کا ایک احترام ہے کہ ایک نبی کے ذریعے سے پرورش پا رہی ہے اور ذاتی کمالات اور نعمات سے اتنی بہرمند ہے کہ پروردگار ان کے عبادت گاہ میں رزق بھیج رہا ہے. اور خارجی نسبت، جس نسبت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گود مطہر میں آیا ہے اور اس وجہ سے بھی عزیز ہے کہ نبی اللہ کی ماں ہے. یہ اس نسبت کی وجہ سے ایک نسبت ہے. کیا زہرا مرضیہ 3 نسبتوں سے عزیز ہے. ایک نسبت جو اس کے اندر جس کو نسبت نفسی کہا جاتا ہے، حضرت زہرا علیہ السلام معنوی اعتبار سے کمالات کی آخری انتہا ہے اور عبادات کے لحاظ سے کمالات کی انتہا ہے. اور اس کے اندر شجاعت اور بہادری کا بھی جو ایک عنصر ہے جس کو آپ باقی فدق یا بہت سارے مظاہر ہیں جو مباہرے کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے جس کی وجہ سے اس کے کمال یہ ہے کہ آیت تطہیر پر مصداق بنی زہرا مرضیہ مباہرے کے میدان میں جب جس کو محور قرار دیا جائے تو وہ محور جس کو پرکال پہ ایک مخصوص ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کا مخصوص جو ایک نقطہ ہے اس نقطہ قرار دیا ہے حضرت زہرا مرضیہ کو. اس لحاظ سے اس کے ذاتی کمالات بہت سارے ہیں. کبھی آیت تطہیر کا وہ مصداق بنی، کبھی آیت مباہرے کا مصداق بنی اور کبھی آیت حل عطا کا مصداق بنی، اس لیے کہ خود ذاتی کمالات کی وجہ سے. لیکن یہ نفسی کمالات ہے. جو خارجی کمالات ہیں وہ علی مرتضیٰ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح ایک شجاع اور بہادر شوہر ان کا ہے اور وقت کا امام بھی ہے اور شوہر بھی ہے ان کا. اس وجہ سے اس کو زہرا کو نسبت کمالیہ ملا ہے. اور دوسری نسبت جو خود پیغمبر اکرم کی ذات ہے، مقدس ہے، رحمت للعالمین نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس لحاظ سے بھی ایک پاک نبی کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو عزت و شرافت ملا ہے. اور ایک اور نسبت جس کو حضرت زہرا صلی اللہ علیہ کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اس سے نسبت سے حضرت زہرا عزیز ہے، وہ 2 اماموں کی ماں ہونے کا حیثیت سے وہ حضرت زہرا علیہ السلام عزیز ہے. یہ نسبتیں کچھ ہی عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا کو اتنا عزیز بنا دیا اور اتنا محترم بنا دیا ہے کہ اقبال نے یہ کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز. 3 نسبتوں سے حضرت زہرا سبحان اللہ ماشاء اللہ کمالات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کچھ ہی عجیب طرح کا ہے. حضرت زہرا مرضیہ نے جب اولاد کی تربیت کیا ہے، ایک نبی تھا جو
اولاد کی تربیت کرنے کے لیے حضرت مریم کو حوالہ کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کریں. خود زکریا نے بھی پروردگار کے بارگاہ میں رب ہب لی ذریۃ طیبہ کا لفظ استعمال کیا قرآن میں کہ پروردگار میری ذریت میں پاک اور مطہر ذریت میں سے قرار دے دے تاکہ یہ پاک اور مطہر ذریت میرے ہی نسل میں سے ہوگا تو وہ کسی اور غیر نااہل لوگوں کے پاس یہ منصب اور یہ منصب نبوت کا منصب یہ رسالت کا منصب نہ چلے جائے. اس لیے دعا مانگا تھا پروردگار نے انہیں عطا کیا حضرت یحییٰ جیسے نبی. اور اسی طرح خود خواتین کے اندر جو تمام نسبتیں پائی جاتی ہے جس طرح کی خصوصیات پائے جاتے ہیں بہت سی عزیز ہے ہماری خواتین کے لیے ان کی سیرت پہ چلیں اور ہماری بہنوں کے ان کی سیرت پہ چلنے کے لیے. کیوں جناب مریم کے بعد جناب آسیہ جناب حضرت موسیٰ کی ماں ہماری خواتین کے اندر اگر کوئی ایسا کمال آ جائے کوئی ایسا بہادری آ جائے تو وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے مشاہدہ دنیا میں کر رہے ہوں گے اور کرتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی ہاسٹل یا مدرسے میں بیچتی ہیں اپنی مائیں خود لے جا کے بیچتے ہیں اور بیچنے کے بعد گھر آنے کے بعد پریشان ہوتی ہے کہ کھانا ہمارے بچے کو کیسے ملا رہائش کی جگہ کیسا ہے. خود لے جا کے رکھنے کے باوجود اس قسم کی بہت سارے سوچتی ہے کہ ہمارے بچے کو کھانا کیسے ملا ہمارا بچہ کس طرح رہتا ہے نیند نہیں آتا ہے. لیکن جناب موسیٰ کی ماں کے لیے سلام ہو جنہوں نے جب پروردگار کا حکم ہوا تو اپنے بچے کو فرعون کی شر سے بچانے کے لیے ایک صندوق تیار کرنے کے بعد دریا کے حوالے کیا. کبھی پریشان نظر نہیں آیا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں حضرت جناب موسیٰ کی مادر نے جب دریا کے حوالے کیا اس بچے کو تو اس کا دل کا اطمینان تھا کہ میرا بچہ حکم پروردگار سے دریا میں رکھ رہی ہوں اس لیے کہ اس صندوق میں جائے گا. بچے کو دریا میں رکھنے کے باوجود بھی دل کو اطمینان ہے. ہماری خواتین جب کسی بچے کو کسی جگہ میں چھوڑنے کے بعد کتنا دل تڑپتا ہے اور تڑپنے کی کیفیت بھی عجیب ہے. لیکن اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتین سے افضل قرار پائی اس لیے کہ باپ کی اتنی خدمت کیا ہے جس میں تاریخ کے اندر اور روایات میں موجود ہے ان میں اب یہاں کا لقب پایا ہے. ماں باپ کے لیے ماں کی شفقت حاصل کرنا باپ کے لیے اپنی ماں کی جیسی جو ہے نا شفقت پیش کرنے والے خاتون دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے تو زہرا مرضیہ کے مقدس ذات اور زہرا مرضیہ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے باپ کے لیے ماں کا لقب حاصل کیا. اور اس کے بعد زہرا مرضیہ صرف یہی نہیں ہے اور اس کے بعد جب زہرا مرضیہ اس مقام پر آتی ہے آنے کے بعد جب شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوتا ہے اور رخصتی ہونے کے بعد ایک مرحلے میں جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر میں جانے کے بعد مشاہدہ کرتی ہے کہ ایک شخص آ کے مانگتا ہے بھیک مانگتا ہے اور جب زہرا مرضیہ کے دروازے میں آ کر مانگنے کا جو انداز دیکھا تو زہرا مرضیہ نے اپنے کچھ لباس سے عروسی کے مخصوص لباس علماء نے بیان کیا ہے اس عروسی کے مخصوص لباس کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد اس کی جو رقم اس فقیر کو دے دیا. ہمارے خواتین کے اندر یہ جذبہ اور یہ شجاعت اور یہ بہادری نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے خواتین کے اندر آپ سب دیکھ رہے ہوں گے جو عروسی کے لباس اور شادی کا لباس ہوتا ہے وہ کئی سال تک اپنی صندوقوں میں اور اپنے کمرے میں سجا کر رکھتی ہے. یہ تو ہمارے لباس جو ہے نا شادی کا لباس ہے. زہرا مرضیہ کے لباس کا طرف اگر ہم نظر کریں تو اپنے عروسی کے لباس تک کو بھی راہ خدا میں دے دیتی ہے. ہمارے خواتین کے اندر یہ خصوصیت اگر ہو ہمارے خواتین کے اندر اگر یہ شجاعت ہو یہ بہادری ہو تو کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص نہیں ہوگا جو عروسی کے لباس کو سجا کر رکھے اور غریب لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس لباس نہیں ہے. ایسے لوگوں کے کام آنے کے لیے ہمارے خواتین کے اندر زہرا مرضیہ سے اس پہلو پر بھی نظر کریں اور اس تصویر کو بھی لے لیں. ہم میں کون ہے جو حضرت زہرا مرضیہ کے اس تصویر کو لے لے. دنیا کے اندر محتاج غریب فقیر اور مسکین اور محتاج ہم میں سے آخر ایک دوسرے کو جانتے ہیں کس لحاظ سے محتاج ہے. ان کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہے. آئین معصومین علیہ السلام زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے. ان کی زندگی کا ہم سبق لے کر اور ان کی زندگی پر ہم چلیں ہم ایک دوسرے کے لیے کام بھی آ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر یہ ہمدردی نہیں ہے. ہم ائمہ اطہار علیہ السلام سے کیوں نہیں لیتے ایسی چیزوں کو. اور اس کے بعد زہرا مرضیہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو روایت ہے حضور سید 14 کے لیے من افضل حسین او تبقى او من افضل حسین او ابقى او تبقى وجبت له الجنہ. جو حسین سید الشہداء پر روئے اور رولائے اور رونے کا چہرہ بنائے اس کے لیے جنت واجب ہے. کیا صرف چہرہ بنانے سے یا رونے سے ہوتا ہے؟ میں نے ایک عالم دین میں جب اس سوال کو پوچھا تو اس کا جواب دینے کے بعد پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں.
اس نے جب جواب دیا کہ حضرت سید الشہداء کے لیے جو روایت ہے، اس روایت کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ صرف رونے کا ایک انداز ہو اور اس کے بعد جنت واجب ہوگا، لیکن رونے کی بہت ساری کیفیت ہے۔ ایک انسان جو ہے نا درد کی وجہ سے روتا ہے اور ایک خوشی کی وجہ سے روتا ہے۔ خوشی کے آنسو اور درد کے آنسو میں فرق علماء نے بیان کیا، اور سائنسی ایک تجزیہ بھی اس میں ہے کہ اس میں جو خوشی کے آنسو ٹپکتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو دل سے درد ہونے کے بعد کسی عزیز یا کسی مصیبت میں روتے ہو تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ جو تو آنسو ہر انسان پہ نکلتے ہیں، پیاس دیکھیں، آنسو گیس دیکھیں، یا کسی زخم کی وجہ سے، لیکن معصوم علیہ السلام خصوصاً سید الشہداء کے لیے روایت آیا ہے کہ اس عالم دین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت مطلق دلالت کرتی ہے، چاہے رونے کا چہرہ بنائے یا روئے یا رلائے، تینوں صورتوں میں پروردگار عالم ان کو اجر عظیم دے دیتا ہے۔ حضرت زہرا مرضیہ کی زندگی میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور زہرا مرضیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہیں مسلمان، تو میرے بابا نے فرمایا، میرے بابا کے لیے یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ جس شخص نے بھی قبر مطہر کی زمین کو چھوٹا ہے اور اس کو کافی وقت تک کے لیے جو ہے نا خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ روایت میں لفظ آیا ہے اور اس لفظ کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، ماذا علی من شم تربت احمد، جو شخص تربت رسول کو سونکھے، اللہ یشم مد زمان غوالما، مدت زمانے تک رسول اکرم کی تربت کو، جو اس زمین کو سونکے گا، جس قبر مطہر پر جو مٹی ہے، اس مٹی کو سوننے کے بعد ایک مدت تک کے لیے انسانوں کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ہے رسول پاک کے اس قبر مطہر کی زمین کی عظمت۔ لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا عجیب انداز سے فرماتی ہیں، بابا آپ کے جو تربت سونتے ہیں اس کے لیے تو قیامت تک نہیں، ایک مدت تک کے لیے جو انسان خوشبو نہ سونکے تب بھی وہ خوشبو اس کے لیے آتا رہتا ہے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد 70 یا 65 دن علماء نے بیان کیا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مسائل ڈالے گئے ہیں، ان مسائل کا آج تک کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت زہرا مرضیہ فرماتی ہیں اگر وہ مسائل دلوں پر پڑ جاتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ مسائل کیا ہے؟ صبت علیہ مصائب لو عنہا، صبت علیہ مصائب لو عنہا، صبت علی العیاء سرنا لیا۔ بابا اگر یہ مسائل دلوں پر پڑ جاتے تو کالے راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر یہ دلوں پہ پڑنے کے بعد کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ نہیں معلوم زہرا مرضیہ جب ایک مرتبہ گھر میں چل رہی تھی، اپنے پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر جب جھک کر چل رہی تھی، سید نساء العالمین کی وقت شہادت 18 سال علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں رسول کی بیٹی 18 سال 13 سال عمر ہے، آپ کمر جھک کے کیوں چلتی ہو؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ اس قسم کے اس طرح کے گھر میں چلتی ہو۔ زہرا مرضیہ نے کہا نہیں، بس ایسی ہی صحت کچھ خراب ہے، اس وجہ سے میں اس طرح چلتی ہوں۔ زہرا مرضیہ اپنے شکم میں ہاتھ رکھ کر جب چلتی ہے تو مولا کائنات کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف کی وجہ بیان نہیں کیا۔ لیکن جب بعد وفات پتہ چلا کہ حضرت محسن تو شہید ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ زہرا کی پسلیاں بھی کٹ گئی ہے، اور یہی زہرا کی پسلیاں کٹنا تھا، تو ایک مرتبہ جب جھک کے چلتی ہے تو امیر المومنین پوچھتے ہیں رسول کی بیٹی تم جھکتے نہیں کرو، علی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہی نہیں، جب رسول اکرم نے جب مولا کائنات نے اس مرحلے کو بھی دیکھا، ایک مرتبہ زہرا ادھر سے کہہ رہی تکلیف ہے، دوسری جب گھر کے حالات دیکھا تو گھر میں صفائی بھی کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دہلایا بھی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب پوچھتے ہیں اے رسول کی بیٹی ادھر سے کہہ رہی ہو تکلیف ہے اور ادھر سے صفائی اور ستھرائی اور آپ کا گھر کا ماحول دیکھ کے مجھے تعجب ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ رسول کی بیٹی فرماتی ہے علی تجھے نہیں معلوم میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، جب میرے بابا کو خواب میں دیکھی ہوں تو مجھے یقین ہو گیا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ جب وصیت فرماتی ہے زہرا مرضیہ علی میرے بعد میں دنیا سے چلے جاؤں گی، میرے بعد امامہ سے شادی کرنا۔ علی سے وصیت کیا اے علی مجھے رات کی تاریکی میں نکالنا، اپنی بنائی ہوئی تابوت میں نکالنا، زہرا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جسم نظر آئے۔ اور اس کے بعد کہا علی جو اہل بیت کے پیفا ہے، جو اہل بیت کو چاہتے ہیں وہ میرے جنازے میں آنے دیجیے گا، اور جنہوں نے وفا نہیں کیا ہے میرے ساتھ ان
تیرے جنازے کو تم مقدس ہاتھوں میں اٹھایا ہے امیر المومنین۔ ذرا کربلا کی طرف دیکھو، آپ کی بیٹیاں ام کلثوم و زینب اس عالم میں ہے، آپ کی بیٹیاں درباروں میں اور جنگاروں میں۔ ہمارے شریر کے غلط کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معاف فرما۔